آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان افسانہ نگار اور مدیق سے کرانے جا رہے ہیں جن کی اب تک 3 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے اور یہ اپنا سہمائی میگزین بھی منظر عام پر لا رہے ہیں۔ میری مراد سہیل سالم سے ہے۔ ان کا اصل نام سہیل عزیز تانترے ہیں اور قلبی نام سہیل سالم لکھتے ہیں۔ خیر مقدم ہے آپ کا ایٹی میں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے پرویز صاحب۔ ابتدائی طور جاننا چاہیں گے کہ آپ کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی اور کس ماحول میں؟ سری نگر سٹی جو ہے اور اس کا ایک بڑا زرخیز علاقہ ہے جس کو شہر خاص کہتے ہیں۔ شہر خاص کئی محلوں پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک محلہ ہے جس کو مغل مالا کہتے ہیں۔ مغل مالا رہناواری میں میری پیدائش ہوئی ہے اور اس کے بعد جو میری سکولنگ ہوئی ہے وہاں مسکین باغ میں ایک سکول ہے جس کو سی ایم پی ہائی اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں میں نے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ 10ویں کے بعد میں نے ایس پی ہائر سیکنڈری کا رخ کیا اور میں نے وہاں سے 12ویں جماعت کا امتحان پاس کیا آرٹس سبجیکٹ لے کر۔ اس کے بعد اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے پھر میں نے گریجویشن کی BA کیا امرسنگ کالج سے، اور امرسنگ کالج کے بعد میں نے کشمیر یونیورسٹی سے PG اردو میں کیا، اور اس کے بعد ایک دو سال میں نے تھوڑی بہت وہ اپنے ذہن کو راحت سکون دینے کے لیے، اس کے بعد میں نے تھوڑا بہت ریسٹ کیا۔ اس کے بعد میں نے راجستھان سے ریسرچ پر کیا اور اس طرح میرا یہ تحلیلی سفر آج بھی جاری ہے۔ اچھا، ادب کی دنیا میں آنا، کیا یہ آپ کا اردو سبجیکٹ تھا اس لیے آگے، یا ادب کی اور آپ کی دلچسپی شروع سے ہی رہی ہے؟ دیکھیے پرویز صاحب، یہ جو دلچسپی ہے اس کے پس منظر میں کئی وجوہات تھے۔ سب سے پہلی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اسکول لائف میں اردو کی طرف اتنا دھیان نہیں تھا، پھر ہائر سیکنڈری میں گیا وہاں بھی اتنا دھیان نہیں دیا۔ البتہ یہ لکھنے کی اور اتنی دلچسپی نہیں، نہ پڑھنے کی اور اردو پڑھنے کی اور نہ لکھنے کی اور۔ البتہ جب میں کالج گیا، فرسٹ ایئر تھا، جب اندر گیا تو سبجیکٹ اردو لے لیا، تو وہاں ایک پروفیسر تھے، ان کا نام تھا سید طارق صاحب۔ جب پہلی بار کلاس میں گئے تو ہم نے کہا کہ بس 12ویں تک وہ کتاب نہیں تھی ہماری ساتھ، تو جب اندر گئے تو اس نے کہا کہ یہ فیشن ہوا کرتا تھا ایک وقت میں کالج میں کتابوں کے بغیر۔ تو جب اندر گئے تو اس نے کہا کہ کلاس میں اسی کو ہم یہ بیٹھنے دیتے ہیں جس کے پاس کتاب ہوگی، اور جس کے پاس کتاب نہیں وہ جائیے۔ تو وہیں سے جب اس نے کہا کہ جائیے، یہ کلک میں جب باہر گیا میں نے کہا کہ یہ تو ہم تو 4-5 سال اسکول پھر کالج پھر جب یہاں آئے گی کیا کہتا ہے کہ کتاب ہے، اس کو کیا کرنا ہے، یہ وہ، تو یہ تھوڑی باتیں کلک کر گئی۔ تو پھر جب کتابیں لائی تو پھر اس نے مجھے کہا کہ جو ادب ہوتا ہے یہ پڑھنے کی چیز ہے، ادب پڑھنے کی چیز ہوتی ہے، متن سامنے ہونا چاہیے۔ جب متن سامنے ہوگا تو جو بھی آپ کچھ پڑھیں گے، کہانیاں ہو، شعر ہو، یہ آپ کے ساتھ باتیں کریں گے۔ اور اس بات پہ جب میں نے غور کیا، بہت غور کیا، واقعی جو لکھنے والے ہوتے ہیں جو بھی زندہ نہیں ہوتے لیکن ان کی کردار اور کی کہانیاں ہمارے ساتھ باتیں کرتی، اور یہ مجھے کلک ہو گیا اور میں ادب کی طرف آ گیا، ادب کی طرف آ گیا۔ آپ افسانہ لکھ رہے ہیں، پہلا افسانہ کب آپ کا شائع ہوا اور کب آپ نے شروعات کی کہ مجھے افسانہ ہی لکھنا ہے، شاعری غزلیں نہیں لکھنی ہے؟ دیکھیے پرویز صاحب، بچے کو تربیت بچے کی نشو و نما میں جو والدین ہیں ان کا بڑا رول ہے۔ میرے جو والد صاحب تھے میں ان کے بہت قریب رہا ہوں، بہت قریب، مطلب اپنے خاندان کی، اپنے محلے کی، اپنے رشتہ داروں کی وہ تمام کہانیاں وہ مجھے سناتے تھے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ادب سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن وہ سننے میں بڑا مزہ تھا، مطلب کیسے ہم نے زندگی گزاری، کیا کام کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، محلے میں کیسا رہن سہن تھا۔ میں جب PG اردو کرنے گیا تو وہاں ہر ہفتے کو شنیچروار کو وہاں بزم ہوا کرتی تھی، وہاں کے ٹیچرز ہوا کرتے تھے، ان میں ایک ڈاکٹر فلک فیروز ہیں، ڈاکٹر مشتاق حیدر ہیں، کوثر رسول ہیں۔ یہ ہمیں مطلب کسی نہ کسی طور پر ہمیں اپنی اور متوجہ کرتے تھے، آپ لکھ لیجئے، وہاں بیٹھتے تھے، ہماری باتیں سنتے تھے، پھر چاہے وہ غلط ہی ہو اپریسیشن کرتے تھے۔ یہ ایک وجہ تھی۔ دوسری وجہ ہے کہ ایک عورت، میں جہاں رہتا ہوں وہاں قبرستان ایک ہے، میں صبح کسی کام سے نکلا تھا، میں نے قبرستان پہ ایک بوڑھی عورت کو مطلب دیکھا اور رو رہی تھی۔ میں نے دکاندار سے پوچھا کہ کیا مسئلہ، کہا کہ اس کو اس بیٹے نے اپنے گھر سے بے دخل کر دیا ہے، تو اب یہ یہاں آئی ہیں، ان کے پڑوس میں وہاں جو عورت رہتی ہے اس کی شادی یہاں ہوئی ہیں، یہ انہی کے پاس آ گئی۔ اور مجھے لگتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی، اس کا جو میں نے فیل کیا کہ کیا یہی مجھے اصلاح ہے، میں نے بچوں کو پرورش تربیت کی، اور یہ مجھے کلک کر گیا، اور میں نے ایک نظم لکھی، اور یہ نظم میں نے پھر بزم میں پڑھی، بوڑھی ماں، یہ میں نے شروعات کی تھی، نظم کی تھی، جو میں شاعری میں کہتا ہوں کہ شاعری۔ لیکن اس کے بعد جو باقاعدہ میرا پہلا افسانہ شائع ہوا 2016 میں، اس کا نام تھا ریزہ ریزہ خواب۔
وہ رہنا والی چوک میں زنجا مسجد ہے، وہاں بچے فٹ بال کھیلنے گئے، کسی نے باہر پھینک دی، بچہ 7-8 سال کا باہر فٹ بال لینے گیا، گاڑی تیز ہے، اس نے اس کو کچل دیا. تو یہ میری پہلی کہانی تھی. اس بچے کے جو ماں باپ کے خواب تھے وہ سڑک پہ ریزہ ریزہ ہو گئے. میری جو پہلی کتاب ہے وہ تحقیق کے حوالے سے. یہ بھی میں نے کہا کہ ہماری جو یہاں خواتینیں ہیں ان کو اتنا پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا، اور ہمارے یہاں جو خواتین نے افسانے لکھے تھے ان کو کتاب، ان کو منظر عام پر کتاب کی کوئی شکل نہیں. ہو سکتا ہے گھر کی مجبوریاں ہوں، ان کی فائنانس ٹھیک نہیں ہو، گھر میں پرمیشن نہیں ہو. تو پھر میں نے کیا کیا کہ یہاں خواتین کے حوالے سے اتنا کام نہیں ہوا تھا. پھر میں نے ان ایک دو افسانے ان سے لے لیے، ان کی اجازت لے لی. اور پھر میں نے جو میری پہلی تحقیقی کتاب آئی کہ جموں کشمیر کی جو معاصر کنٹمپریری رائٹرز ہیں ان کو میں نے کتابی شکل میں اردو دنیا میں متعارف کرایا، اور مجھے اس کتاب پر اعزازات سے بھی نوازا گیا. یہ میری پہلی کتاب. کب آئی؟ دوسری کتاب اس کے بعد میری، اس کا نام تھا حرف شیریں. اب جب میں اس ادبی دنیا میں آیا، میں اکثر بزرگوں کے بہت قریب رہتا ہوں جو ہمارے یہاں سینئر شاعر ہے، افسانہ نگار ہے، مضمون نگار ہے، صحافی ہیں. انہوں نے مجھے اپنی کتابیں دے دی، میں نے ان کتابوں پہ مضامین لکھی. اور پھر 1-2-3 ہمارے یہاں جو شعراء ہیں وہ مجھے یہ انسسٹ کرتے تھے کہ آپ اس کو کتابی شکل دے دیجیے. پھر میں نے اس کو بھی کتابی شکل دے دی. اس کا نام تھا حرف شیریں. اس پر بھی مجھے مضامین تھے، مگر فکشن پہ جو مجھے افسانے مجموعے موصول ہوئے تھے، جو مجھے ناول موصول ہوئے تھے، میں نے ان پہ جو مضامین لکھے ہیں تو پھر وہ کتابی شہرت میں حرف شیریں پہ آئی. اور اس کتاب کو بھی مجھے اعزازات سے نوازا گیا. اور اس کے بعد میری ایک کتاب آئی، اس کا نام تھا تبسم ضیاء کے افسانے. ایک بزرگ افسانہ نگار ہیں، پریزنٹیشن کانوینٹ کی ایچ او ڈی رہی ہیں اردو کی، تو بزرگ ہیں. تو میں نے جب ان کے 2-3 افسانے پڑھے تو مجھے لگتا تھا کہ اس کام کو ہمیں ایک ہی جگہ جمع کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے یہاں تھوڑی گھر میں مصروفیات تھی، کوئی بچہ نہیں تھا بڑا جو یہ کام کرے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دے دیجئے، تو میں نے ان کا اس کا پھر وہ مقدمہ شکل دے دی. تو یہ میری 3 کتابیں آئی. آپ کے کتنے افسانے اب تک آئے ہیں؟ کیا کتابی صورت میں وہ سامنے آئے ہیں یا آنا بھی باقی ہے، یا اس پہ کوئی کام پورا؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے ابھی تک میرے کم سے کم 150 افسانے شائع ہوئے ہیں. بر صغیر کے جتنے بھی رسائل ہیں آج کل، جہاں مطلب جتنے ان میں میری کہانیاں شائع ہوتی تھیں، میرے افسانے شائع ہوتے ہیں. ایون ہمارے یہاں جو مقامی اخبار ہیں، مقامی رسائل ہیں، ان پہ بھی شائع. لیکن کتابی شکل میں مجھے افسانوں کو کتابی شکل دینے کا ابھی میں نے کوئی ارادہ نہیں کیا، کیونکہ اس کی وجوہات ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ اب میں اس بات پہ آؤں گا 2019 سے کشمیر میں یا کشمیر سے باہر سوشل ایونٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ہر ایک اس پر بات کرنا چاہتا ہے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ میرا جو یہ ماننا ہے وہ ادب برائے زندگی، پہلے ادب برائے ادب ہوں، لیکن ساتھ ساتھ وہ ادب برائے زندگی بھی ہونا چاہیے، ادب دوسروں کو فائدہ پہنچے. اور اس حوالے سے میں 2019 پہ ایک ناول پہ کام کر رہا ہوں، اس کا نام ہے ابن مریم کی واپسی. تو ابن مریم کی واپسی پچھلے دنوں میں نے اس کا کور پیج سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا تھا. ابن مریم کی ناول پریس میں گیا ہے، تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ عید الفطر کے بعد اس کی رسم رونمائی انجام دی جائے گی. اچھا، افسانہ نگار اپنے طور اپنے خیالات کو لے کر، ارد گرد کے ماحول کو لے کر لکھتے ہیں، کس میں زیادہ آپ کو لکھنا پسند ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی کہا کہ میں جو سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے، تو جیسے پانی جب ہم دیکھتے ہیں، ڈل کا پانی جب ہم دیکھیں گے تو کوئی ڈل کے جو پانی کی اوپری سطح ہوگی اس پہ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن میں اس طرح لکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اس پانی کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو میں اسی پہ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں چیزوں آپ بھی ارد گرد کے ماحول اور سماجی جو معاملات ہیں اس پر نظر رکھ کر میں انہی موضوعات کو اپنے افسانوں میں شکل دیتا ہوں. اچھا، آپ سہمائی کوہ مارا کے نام سے ایک میگزین بھی نکالتے ہیں جس میں آپ ان نوجوانوں کو موقع فراہم کرتے ہیں جو ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں. دیکھیے پرویز صاحب، یہ بات یہ ہے کہ کووڈ تھا، کووڈ میں آپ کو پتہ حالات کیسے رہے، بہت سارے رسائل و جرائد بند ہو گئے. 2021 میں نے اس کی شروعات کی. اس کا جو نام ہے وہ کوہ مارا ہے. بالکل. ایک یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا جو علاقہ ہے وہ کوہ مارا کے دامن میں، وہ ہے ہی دامن میں. ایک بات یہ کہ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی ہماری جو تہذیب و ثقافت ہے اس کو متعارف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا رسالہ باہر بھی جاتا ہے، تو جب وہ اس کا کور پیج دیکھتے ہیں کوہ مارا یہ کیا ہے، تو جب کوہ مارا کو انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ کیا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوہ مارا ہمارے تہذیب و ثقافت کی ایک علامت ہے. ایک یہ ہے کہ تاکہ باہر کی دنیا میں متعارف ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ
मेरा एक दोस्त था, ये भी बड़ा दिलचस्प वाक़या इस नाम के मामले में, तो उसने कहा कि चलिए हम मगरिब वहीं ज़ियारत गाह में पढ़ने जाएंगे। तो मैं गया, तो वहाँ एक शख्स था, उसने 2 फूल, हम निकल रहे थे, उसने बुलाया, 2 फूल दे दिए, एक उसको दे दिया, एक मुझे दे दिया। मैं जब घर आया वापस, तो मेरे जहन में अचानक क्लिक हुआ, जिस जगह से ये फूल मुझे मौसूल हुआ है, हो सकता है कि कोहिमारा में कहीं पे कोई ना फूल का वो पौधा वोधा लगा, उसने मुझे इशारा दे दिया, और इस तरह फिर मैंने उसी अपने रिसाले को कोहिमारा के नाम से अदबी दुनिया में मुतारिफ कराया। अच्छा, इसमें आप नौजवान नस्ल को जो अदब की ओर दिलचस्पी रखते हैं मौका फराहम करते हैं, जी जी जी। तो किस तरह का अब तक आपको रिस्पॉन्स मिला इसमें? मैं मेरा जो ये रिसाला है खालिस अदबी है, नसर और नज़म, अफसाने, नावल, इंशाया, खतूत, सब शाया, और मेरी ज़्यादातर यही कोशिश रहती है कि हमारे यहाँ जो अपने मकामी लिखारी हो, एक उनको जगह दी जाए, और दूसरा उनको बाहर मुतारिफ कराया जाए कि कश्मीर में भी लिखने वाले हैं। अभी तक इसके 12 शुमारे शाया हुए हैं। जब हम अफसाना निगारी की बात करते हैं, कश्मीर में आप नई पोत में अफसाना निगारी कहाँ पाते हैं? बनस्बती शायरी कश्मीर में अफसाना निगारी का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। इसकी खास वजह? इसकी खास वजह ये है कि हमारी जो हम जब तारीख पढ़ते हैं, जो बड़ी कहानियां हैं, उसकी उनका जो महवर और मरकज रहा वो कश्मीर ही रहा है। मुताला 20 साल पुराने अफसाने को जब आप देखते हैं और आज आप जब अफसाना लिखते हैं, फर्क क्या महसूस करते हैं? फर्क यही होता है, किसी ने रास्त बयाने का काम लिया होता है, तब भी डायरेक्ट, कोई अलामतों के जरिए लिखता है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोई मौजू पुराना नहीं होता है, जिस ढंग से लिखा जाएगा ये ढंग उसको नया बनाएगा। सोहेल सालिम साहब, आपने ETV भारत से बात की और हमें अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ETV उर्दू का भी अपना नाम है, और उर्दू अदब के हवाले से, समाज के हवाले से बहुत काम कर रहा है, और नए लोगों को, नई नस्ल को आप मन से शोध पर लाते हैं। इसके लिए ETV उर्दू और ETV उर्दू की जो सारी टीम है, मैं उनका बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ।